حاجی اعجاز مدنی چینل کو سبسکرائب سے حضرت کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر! ارے سارے لوگ ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن عید میلاد النبی! فیضان اولیاء کرام! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! شگفتہ گلشن زہرا کے پھول سے ملیے، شگفتہ گلشن زہرا کے پھول سے ملیے، نبی کی بزم ہے آل رسول سے ملیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر سبحان اللہ سبحان من اللہ۔ وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ سبحان اللہ سبحان بعد اللہ۔ خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بے شک۔ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ بادی سینہ اور نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، کیا کہنا ہے چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، اور چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے اور رفعت شان ورفعنا لکا ذکرک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے شان ورفعنا لکا ذکرک۔ دیکھیے ایک بار آئیے مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم بے کسوں کے کس ہم بے بسوں کے بس چارہ ساز دردمندہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی خاموشی ہے آپ لوگوں میں، میں ایک بار اور گزارش کرتا ہوں کہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو اس وقت چاہیے کون سا ڈوز ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نعت پاک کے چند اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کمیٹی والوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری صرف کرسی پہ نہیں بلکہ یہاں آ کر بھی تھوڑا نبھا لیں۔ پروگرام کو صرف آرگنائز کرنا ہی پروگرام کو کامیاب کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں شامل بھی ہونا چاہیے۔ میری التجا تھی، باقی آپ کے ذمہ داری۔ بے شک۔ درود پاک اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور حسان الہند الحاج قاری سید محضر علی محضر بکنپوری کی نعت پاک کے والد محترم کی نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ
بیس تھوڑا کم کر دیجیے، تھوڑا ایک کو بڑھا دیجیے. بے سہارات ہم آسرا مل گیا. کہتے سبحان اللہ. سبھی اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے فضاؤں میں کہتے سبحان اللہ. جو حضرات کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ سب اٹھائیں، شامل ہو کر کہیں سبحان اللہ. بے سہارات ہم آسرا مل گیا. بے سہارات ہم آسرا مل گیا. بے سہارات ہم آسرا مل گیا. یعنی مان خیر الورا مل گیا. مان خیر الورا مل گیا. بے سہارات ہم آسرا مل گیا. یعنی مان خیر الورا مل گیا. یہ شعر سبھی حضرات سماعت فرمائیں. اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں. اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں. مجھ کو سرکار کا نقش پا مل گیا. مجھ کو سرکار کا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دمدار دمدار دمدار. بے سہارات ہم آسرا مل گیا. یعنی مان خیر الورا مل گیا. عمر کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی 2 عمر کے لیے کہ اس میں سے ایک کو ایمان کی دولت نصیب ہو. اس پورے واقعے کو ذہن میں رکھیں اور اس شعر کو بطور خاتمہ سماعت فرمائیں. بے سہارات ہم آسرا مل گیا. یعنی مان خیر الورا مل گیا. کیا کہے بدنصیبی ابو جہل کی. بدنصیبی ابو جہل کی. کیا کہے بدنصیبی ابو جہل کی. کوئی پوچھے عمر کو کہ کیا مل گیا. سہارات ہم آسرا مل گیا. یعنی مان خیر الورا مل گیا. ان کے حوالے سے
سے کہ جن کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکلون نارا حطبا، علی کی محبت گناہوں کو ایسے سلب کر لیتی ہے، گناہوں کو ایسے کھا لیتی ہے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ ان سبحان کے اللہ۔ حوالے سے شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی، سبحان اللہ، کیا کہنے، میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ کیا کہنے، اب ان کے حوالے سے آپ کے سامنے شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جن کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے موسیٰ کے لیے ہارون کا درجہ تھا، جس طرح سے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، اس طرح سے میرے لیے کوئی اور نہیں، وہ علی ہے۔ سبحان اللہ ان سبحان کے اللہ، حوالے کیا سے کہنے۔ شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، سبھی حضرات ایک بار کہہ دیں یا علی، یا علی، ایک بار کہہ دیں یا علی، یا علی، بے سہارا تھے ہم آسرا مل گیا، یعنی دامان خیر الورا مل گیا۔ ہجرت کے شب کو اور اس واقعے کو ذہن میں رکھیں اور شعر سماعت فرمائیں۔ ہو گئے مطمئن ہو کے شیر خدا، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ سو گئے مطمئن ہو کے شیر خدا، سو گئے مطمئن ہو کے شیر خدا، جب انہیں بستر مصطفیٰ مل گیا، کیا کہنے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جب انہیں بستر مصطفیٰ مل گیا، بے سہارا تھے ہم آسرا مل گیا، یعنی دامان خیر الورا مل گیا۔ اور مقطع کا شعر سماعت فرمائیں کہ ہیں غریب الفقر و فقری، حضور نے فرمایا کہ غریبی پر میں فقر، فقیری پر فخر کرتا ہوں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ ہیں غریبوں کی جھر مٹھ میں جلوہ فگر، ہے غریبوں کی جھر میں جلوہ فگر، ہم کو آقا کا محضر پتہ مل گیا، آقا کا محضر پتہ مل گیا، یعنی دامان خیر الورا مل گیا۔ اس طرح کی محفلیں کتنی ضروری ہیں۔ کچھ لوگوں نے دین کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی، بے شک، دین کو سمجھنے میں ان سے کوتاہی ہو گئی۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنے جو احکام شریعت ہیں، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس کی اگر پابندی کسی نے کر تو وہ دیندار ہو گیا، تقوی والا۔ حالانکہ اس کے بغیر کوئی تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بالکل سچ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں کہہ دوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بغیر کوئی تقوی والا بن سکتا ہے۔ کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نمازی نہ ہو۔ بے شک، کیا کہنے، بہت بے خوب، نمازی ولی نہیں ہو سکتا۔ بے شک، اگر کوئی بے نمازی ہے اور وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے ماننے والے کہتے ہیں یہ ولی کامل ہے، تو وہ جھوٹے۔ بے نمازی ولی نہیں، مجذوب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور مجذوب تو آج کل کوئی بھی بننے کے لیے تیار بے ہے، شک، سب کھڑے ہو جاتے ہیں مجذوب، اور جب پیسہ دکھتا ہے نذرانہ تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہنے، مجذوبوں کو پیسے کی، دولت کی،
زن کی، زر کی، زمین کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. بے شک مجذوب آج کل نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ ہماری نگاہوں میں جو بنے پھر رہے وہ نہیں ہے. تو اگر کوئی بے نمازی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. لیکن ایک چیز اور ہے، صرف یہی، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ اور جتنے یہ سب احکام شریعت ہیں وہی صرف دین ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. قرآن مقدس میں 6666 آیات ہیں. 6666 آیات میں سے 500 آیات ان چیزوں پر بیس ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کا احکام شریعت بیان کیے گئے. اس کے علاوہ 6166 آیات دیگر موضوعات پر. بے شک وہ جو دیگر موضوعات پر آیات ہیں، کبھی اس کا تذکرہ، کبھی ان کے بارے میں کبھی بتائیے دیا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. بے شک قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرما دیجئے لا اسألکم، میں برائے اجر رسالت، میں نے جو تمہیں دین اسلام کی دولت دی اس کے بدلے میں کوئی چیز، کوئی دولت نہیں چاہیے، بلکہ یہ چاہیے کہ تم ہمارے قرابت دار. قرابت دار سے مراد اہل بیت اطہار. اب یہ کیسے کہہ دیا کہ قرابت دار سے مراد اہل بیت اطہار ہے؟ صحابہ کی اور لوگ اعتراض اس بات پر بھی کہتے ہیں قرابت دار جو ہے وہ صحابہ نہیں ہے. قربا میں کیا صحابہ نہیں ہے؟ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ الا المودۃ فی القربى، اگر قربا سے مراد اصحاب رسول ہیں تو یہ بات کہیں کس سے جا رہی ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا حضور سرور کائنات کیا کہنے بہت خوب. وسلم تشریف. قرآن پاک نازل ہوئی، جس وقت نازل ہوئی یہ آیت، اس وقت کون کون ہے؟ ایک اصحاب رسول ہے، ایک اہل بیت اطہار. اگر کیٹیگرائز کرو ویسے تو اصحاب اور اہل بیت کوئی جدا لوگ نہیں ہیں، لیکن قرآن جو دین کا جو مسئلہ ہے، اصحاب رسول اس وقت موجود ہے. اور کون ہے؟ اہل بیت اطہار. اس کے علاوہ کون ہے؟ کفار ہے، منافقین ہیں، یہ لوگ. اب قرآن کی آیت نازل ہوئی، آیت میں الفاظ یہ ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دین کی دولت سے نوازا، اس کے بدلے میں ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں کوئی خزانہ، دولت، پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ اتنا چاہیے کہ ہمارے قرابت دار سے محبت کرو، محبت کرو. اب اس میں ایک ہوتا ہے مخاطب، ایک ہوتا ہے متکلم، ایک بات کرنے والا ہوتا ہے جو بات کرتا ہے، ایک ہوتا ہے متکلم جو بات کرتا ہے، ایک ہوتا ہے مخاطب سے بات کی جاتی ہے. اب بتائیے اس میں مخاطب اصحاب رسول مخاطب ہیں، اہل بیت اطہار جو کے لیے بات کہی جا رہی ہے، اور کوئی مخاطب نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی دولت صرف اصحاب رسول ہی کو ملی ہے. اور قرابت دار کون ہے؟ سب سے زیادہ اہل بیت اطہار. ایسا تو ہے نہیں کہ صحابہ سے محبت کرنے کے لیے کہا گیا اور پھر کہا کس سے گیا؟ عتبہ سے کہا گیا، شیبہ سے کہا گیا، ابو جہل سے کہا گیا. ان کو تو دین کی دولت ملی نہیں تھی. بے شک تو جن کو دین کی دولت ملی تھی ان سے تو کہا جائے گا. اور دین کی دولت کسے ملی تھی؟ وہ تھے صدیق اکبر، وہ تھے عمر، بہت خوب ماشاءاللہ، وہ تھے زبیر، وہ تھے بلال حبشی. یہ جتنے صحابہ کرام ہیں یہ دین کی دولت پائے تھے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا یہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں. سبحان اللہ سبحان وہی اللہ. حکم آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. آج بھی ان کے آل سے محبت کرنے کا حکم ہم تک پہنچا ہے. تو یہ شریعت کے احکامات، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ. ہم نے آپ کو بتایا 6666 آیات میں سے 500 آیات ہم نکال لیجیے جو احکام شریعت کے. اس کے علاوہ جو موضوعات ہیں اس پر تقریر ہونی چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے یہ دین کی بات جب شروع کرتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے صرف نماز روزہ. کیا کہنے ہیں آپ کو؟ حالانکہ نماز روزہ کی بات بہت ضروری ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے رسول کی محبت لوگوں میں داخل کرنا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی اور آل رسول کی محبت کو داخل کرنا، یہ بھی دین کا ایک احکام ہے. بے شک دین سے الگ نہیں ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. None of you has faith unless I am dearer to him than his father and his son and all mankind. کوئی اس وقت تک مومن کامل مومن
हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी माँ से, अपने बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और पूरी कायनात से ज़्यादा, पूरी मैनकाइंड से ज़्यादा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान औलिया इकराम, दम मदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पता ये चला आप नमाजें पढ़ते रहिए, रोजे रखते रहिए, ज़कात अदा करते रहिए, तकवा करते रहिए, चारों तरफ तबलीग करते रहिए, लेकिन अगर रसूल की मोहब्बत आपके दिल में नहीं है तो आप कभी भी मोमिन कामिल नहीं, आप मोमिन नहीं हो सकते। हुजूर का फरमान है, एक हदीस है, उसकी मफहूम बयान करके इंशाअल्लाह मैं अपनी नात पर आता हूँ। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई शख्स हज करने के लिए पैदल सफर करे और वो सफर करे, रास्ते भर इबादतें करता हुआ जाए, इरादा हज का हो, हज के दौरान काबे का तवाफ कर रहा हो, काबे के तवाफ के बाद वो हजरे अस्वद को भी चूमे, उसके बाद में वो जब मकाम इब्राहिम पर पहुंचे, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ रहा हो और नमाज पढ़ते में उसका इंतकाल हो जाए, उसके बावजूद अगर उसके दिल में मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की मोहब्बत नहीं है तो वो जहन्नमी है। बेशक, क्या कहने, ये मैंने अपना कौल नहीं बल्कि हदीस सुनाई है आपको। तो अहकाम शरीयत और भी है, उसको भी बयान करो। अल्लाह हमें और आपको सबको हर अहकाम शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हुक्म नात पाक का हुआ था जो बड़ी मशहूर मारूफ, जो मेरे ज़बानी और नात हुई है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। नबी जी नबी जी, नबी जी, नबी जी, नबी जी, नबी जी तरसवा दिखाइयो के लागे, नबी जी तरसवा दिखाइयो के लागे, नबी जी तरसवा दिखाइयो के लागे, नबी जी तरसवा दिखाइयो के नाही, मदीने में हमका, मदीने में हमका बुलहियो के नागे, नबी जी तरसवा दिखाइयो के नाही। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी जी तरसवा दिखाइयो के लागे, मदीने में हमका बुलहियो के नाही, नबी जी तरसवा दिखाइयो के लागे, मदीने में हमका बुलहियो के लागे। पिता फातिमा के खदीजा के साजल, 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 मोहे अपना मुखड़ा, मोहे अपना मुखड़ा दिखाइयो के नाही, नबी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, बेड़ा पार, द बेड़ा पार। या हुसैन, या हुसैन, नबी जी तरसवा दिखाइयो के नाही, मदीने में हमका बुलहियो के
بلہیوں کے نہیں برہ کی عقل سے توجہ ادھر کریں توجہ جو جس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے گا آپ کا کام ہے وہ آپ کام کریے جو جس کا کام ہے اپنا انجام دے گا انشاءاللہ برہ کی عقل سے کرجوا برت ہے 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 لگی آگ دل کی لگی آگ دل کی بجھائیوں کے ناگے نبی جی درسوا دکھائیوں کے نائی نبی جی درسوا دکھائیوں کے ناگے مدینے میں ہم کا بلہیوں کے نائی دل کی گہرائیوں سے اس شعر کو اپنے قبر کی تاریخی کو ذہن میں رکھے بطور خاص سماعت میں کہ اکیلے سبھی قبر میں چھوڑ آئے اکیلے سبھی گور میں چھوڑ آئے اکیلے سبھی قبر میں چھوڑ آئے اکیلے سبھی قبر میں چھوڑ آئے وہاں دیر آ کے بندھائیوں کے نائے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ بیڑا پار ماشاءاللہ یا مشکل کتا نبی جی درسوا دکھائیو کہ ناہی مدینے میں ہم کا بلہیو کہ ناہی بلہیو کہ ناہی اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ جو پوچھے خدا یہ امت میں تمہاری کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سن نہیں رہے آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ جو پوچھے خدا یہ امت میں تمہاری جو پوچھے خدا یہ امت میں تمہاری وہاں موہ اپنا بتائیوں کے نائی نبی جی درسوا دکھائیوں کے نائی نبی جی درسوا دکھائیوں کے نائی مدینے میں ہم کا بلائیوں کے نائی اہل کمیٹی سے گزارش ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے آپ تمامی حضرات اس پر نظر ڈالیں تاکہ بزم کا کام چلتا رہے محترم حضرات آپ لوگ اور لوگ منتشر نہ ہو آپ تمامی حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں نبی جی درسوا دکھائیو کہ ناہی مدینے میں ہم کا بلہیوں کے ناہی بلہیوں کے ناہی بلہیوں کے ناہی میرے پردادا حضور کی نعت ہے بے شک بے شک کیا کہنے جو میرے پردادا حضور تھے ان کی یہ نعت ہے مقبے کا شعر عطا ہو فرمائیں عرب کو گئے مصر سگرے تمہارے 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 تم بھی خوش بات
चाहिए के नाही मदीने में हमका बुलहियो के नाही नबी जी तरसवा दिखाइयो के नाही मदीने में हमका बुलहियो के नाही बुलहियो के नाही। अगर हम सब जिनके रोजे पर हाजिर हैं, सैयद शाह महमूद शाह व हाफिज रोनी रहमतुल्लाह अलैह के रोजे पर हाजिर हैं, अगर इनकी शान में मनक़बत ना जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। बस ये जिनके नाम की है उनके शान में आने तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। चंद अशार जो मैंने थोड़ी देर पहले कहे आप हज़रात बतौर खास पाक नबी का है दुलारा शाहरोनी कहते सुभान अल्लाह क्या कहने। नबी का है दुलारा शाहरोनी नबी का है दुलारा शाहरोनी नबी का है दुलारा शाहरोनी गरीबों का सहारा शाहरोनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार हाफिज मौलवी, सरकार हाफिज मौलवी, सरकार हाफिज मौलवी। नबी का है दुलारा शाहरोनी गरीबों का सहारा शाहरोनी। यहाँ देखा कहा अहले नजर ने, यहाँ देखा कहा अहले नजर ने, यहाँ देखा कहा अहले नजर ने है जन्नत का नजारा शाहरोनी। सुभान अल्लाह बहुत खूब। नजारा शाहरोनी नबी का है दुलारा शाहरोनी गरीबों का सहारा शाहरोनी। सभी बचरावा वालों के हवाले से बतौर खास आप हज़रात सब लोग इस शेर से जुड़ जाए। बतौर खास ये शेर सभी हज़रात समाअत फरमाएं और लाहौल पढ़ते रहे। बेशक बेशक दिलों में आते रहते हैं और शैतानी हरकत बेशक लाहौल पढ़ते रहिए और ये शेर बतौर खास रहिए कि ऐ बछड़ा के लोगों खौफ किसका कहने बहुत खूब। ऐ बछड़ा के लोगों खौफ किसका ऐ बछड़ा के लोगों खौफ किसका यहाँ जब है तुम्हारा शाहरोनी। या रसूल अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह बहुत खूब। मेरा पार मेरा नबी का है दुलारा शाहरोनी गरीबों का सहारा शाहरोनी। और ये शेर समाज फरमाए सितारों से चमकता आसमां है। तरकीब देखिए शेर समाज फरमाए शेर का जो तरकीब है वो समाज फरमाए कि सितारों से चमकता आसमां है सितारों से चमकता आसमां है यह रोजा तुम्हारा शाहरोनी यह रोजा तुम्हारा शाह
गरीबों का सहारा शाह रौनी। और आखिरी शेर समाप्त। अदा कैसे करेंगे अहले कस्बा, अदा कैसे करेंगे अहले कस्बा, अदा कैसे करेंगे अहले कस्बा, तेरा एहसान सारा शाह रौनी। तेरा एहसान सारा शाह रौनी, नबी का है दुलारा शाह रौनी, गरीबों का सहारा शाह रौनी। और ये मक्ते का शेर समाप्त फरमाए कि बने बिगड़े हुए फिर काम अलज़े, बहुत खूब। बने बिगड़े हुए फिर काम अलज़े, बने बिगड़े हुए फिर काम अलज़े, जो कर दे एक इशारा शाह रौनी, जो कर दे एक इशारा शाह रौनी, नबी का है दुलारा शाह रौनी, गरीबों का सहारा शाह रौनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।